ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے مبشر زیدی، زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے اس افسوسناک واقعے کا ذکر جب آج ٹھٹا کے نزدیک دریائے سندھ میں ایک کشتی ڈوب گئی جس میں 21 زائرین جو ہے وہ اب تک جہاں باغ ہوئے ہیں۔ پیر پتھائی کا جو میلہ ہے اس میں شرکت کے لیے زائرین جا رہے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 60 سے 70 لوگ کم از کم سوار تھے کشتی میں، اور اوور لوڈنگ کی وجہ سے کشتی جو ہے وہ حادثے کا سبب بتایا جا رہا ہے۔ اب تک 21 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، 15 سے 20 کو بچا لیا گیا۔ باقی لوگوں کا کیا ہوا؟ رات ہو چکی ہے، ریسکیو ایفرٹ جو ہے اس میں رکاوٹ ہے۔ پاکستانی بحریہ بھی مدد کر رہی ہے، جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے اس کی، اور بتایا جاتا ہے کہ زیادہ تر کا جو تعلق ہے متاثرین کا وہ کراچی سے ہے اور بوہری فرقے سے ہے، اور کافی 5 بے ہوش حالت میں خواتین کو جنہیں ہسپتال لایا گیا ہے، جبکہ چیئرمین فشر فوک فورم کا یہ کہنا ہے کہ ان کی اطلاعات کے مطابق اس کشتی میں خاصے لوگ سوار تھے، 100 کے نزدیک۔ بہرحال جیسے وہ ہوتا ہے ابھی تو خیر اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، انفارچونیٹلی بدقسمتی کی بات ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے جیسے آپ نے کہا اوور لوڈنگ کی وجہ سے وہ ڈوبی ہے۔ خیر آج پنجاب میں جہاں پر جب سے ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ آئی ہے جسٹس باقر کی، تو وہاں باتیں چل رہی ہیں، ڈیمانڈز بھی ہو رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب استعفیٰ دیں، رانا ثناء اللہ صاحب استعفیٰ دیں، تمام سیاسی مخالفین۔ آج سابق صدر آصف علی زرداری کو چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی وہ منہاج القرآن کے سیکریٹریٹ پہنچ گئے جناب طاہر القادری صاحب کے ساتھ، اور نہ صرف پہنچے بلکہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور کہا کہ ہم تحریک بھی چلائیں گے شہباز شریف کے ساتھ کے خلاف، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تو انہیں جانا ہی پڑے گا۔ پہلے یہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ شہباز شریف یار ابھی کتنے لوگ رانا ثناء اللہ کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں، وہ میرے کیلکولیٹر میں اتنے نمبر نہیں آتے۔ نہیں اب ایک اپ ہو گیا نا، اب شہباز شریف کے بھی استعفے۔ اچھا شہباز شریف جائے گا تو رانا بھی آٹومیٹکلی۔ اوکے، تو بائی ون گیٹ 20 فری ہے۔ صحیح ہے، سمجھ گئے پورے کیبنٹ سمجھ گئے تو یہ ہے۔ اچھا جب پریس کانفرنس ہوئی تو ظاہر طاہر القادری صاحب نے بڑا خیر مقدم بھی کیا آصف زرداری صاحب کا۔ پہلے سن لیجئے کہ انہوں نے کیا کہا، اس کے بعد زرداری صاحب کی بھی بات سناتے ہیں۔ قدم اٹھانا پڑا، مظلوموں کی مدد کے لیے ہم اٹھائیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ امن پسند، جمہوریت پسند اور انسانیت دوست قوتیں ہمارا ساتھ دیں گی۔ آخر پہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی پوری قیادت کا کہ آپ تشریف لائے بھائی آصف زرداری صاحب۔ اور لیکن زرداری صاحب نے اور کہا، انہوں نے کہا جناب یہ کیا ہم آپ کی قیادت میں بھی چلنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ تو سنیں زرداری صاحب کی بھی بات۔ علامہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں آن ہز پرنسپل سٹانس۔ علامہ صاحب نے پولیٹیکلی ہم نے ان سے ابھی کوئی انگیجمنٹ نہیں کی، مگر علامہ صاحب اگر حکم کریں گے تو وہ انگیجمنٹ بھی ہم کر لیں گے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے ساتھ سیاست میں جانے کے لیے۔ جناب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں مجھے ہے ایک کہ سین یاد آ رہا علامہ ہے، صاحب لیڈ کریں۔ بلاول ہاؤس اسلام آباد میں بالکل اسی طرح کا سیٹ لگا ہوا تھا، نواز شریف آصف زرداری ہے نا، جس میں کے بعد انہوں نے کہا تھا وعدے قرآن اور حدیث نہیں ہوتے۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ زرداری صاحب بھی ایک ماہر کھلاڑی ہیں اور طاہر القادری تو چیمپئن ہیں، تو جوڑ اچھی پارٹنرشپ، بیرون ملک سے تعلیمی اچھی پارٹنرشپ ہونی چاہیے۔ اچھا، اور دوسرے کہ ایک دوسرے کو دونوں ڈیل بھی کر چکے ہیں 2012 میں، جب طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ بانی دھرنا اسلام آباد انہیں کہنا چاہیے، وہ جب گئے تھے 4 دن کے لیے اور بہت خوش اسلوبی سے معاملہ نمٹ گیا تھا، تو دونوں ایک دوسرے کی نیچر کو بھی مبارک ہو مبارک ہو۔ آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب کی حکومت انہوں نے برطرف کر دی تھی۔ جی مجھے یاد ہے، آج سے سب برطرف ہیں، سب برطرف ہیں۔ اس کو میں اور بات ختم کس پہ ہوئی تھی، ان کی ڈیمانڈ تو یہ تھی کہ صدر بھی جائے، حکومت بھی جائے اور سارا، اور اینڈ میں یہ ہوا تھا کہ ٹھیک ہے جناب آپ کی سے ہوگی، جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے گا اور اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کہے گی اس میں بھی آپ برابر کے شریک ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد یہ کینیڈا نکل لیے تو پتہ نہیں وہ سے ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ لیکن اس دفعہ جو چل رہا ہے، اور عمران خان بھی کیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ زرداری صاحب سیانے تھے، وہ پہلے پہنچ گئے، انہوں نے کہا فون پہ بات کرنے سے بہتر ہے کہ میں پہلے ہی پہنچ جاؤں۔ نہیں تو اب انہوں نے عمران خان نے بھی ان سے وعدہ کیا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی دھرنا دیا تو وہ اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ بالکل۔ تو یار ذرا سین ذرا چیک کریں، ایک تصویر بن رہی ہے، بڑے مزیدار سین ہے۔ آصف زرداری
اور ایک سائڈ پہ عمران خان اور درمیان میں طاہر القادری دھرنے پہ بیٹھے ہیں. جب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. نہیں اس پہ محمود اور ایاز کے علاوہ نہیں ہے, لیکن کوئی بات نہیں. ابھی چلے وہ بات کی بات بعد میں سوچتے ہیں. آپ کو کوئی اعتراض ہے یار؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کی شکل سے لگ رہا ہے کہ مطلب آپ کو پتہ نہیں ہضم نہیں ہو رہا ہے. آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے یار؟ آپ مفاہمت کے دشمن کیوں ہیں مجھے یہ بتائیں. مجھے یار میں کیونکہ میں نے آلویز آئی بلیوڈ کہ ایک زرداری سب پر بھاری, لیکن یہاں قادری صاحب بھاری ہو رہے ہیں یار. آج کل سٹاک اوپر ہے نا. لیکن اگین یار آپ نے مطلب میرے سوال کا جواب نہیں دیا یار. بہت آپ کو کوئی اعتراض ہے یار؟ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مسکرا رہے ہیں آپ لیکن بڑے شرارتی انداز میں. تو مطلب کچھ تو ہے یار. تو مطلب جو ہے آپ کے دل میں وہ بیان کر دو یار. کچھ نہیں ہوتا ہے. پنجاب کی دیکھیں سیاست کس طرح گھوم کے آتی ہے نا, کہ اب وہ جو ہے زرداری صاحب ظاہر ہے ان کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی وہ نہیں ہے پنجاب میں, شاید ان کا ووٹ بینک وہ نہیں بچا ہے. تو اس طریقے سے کیا وہ کچھ اچیو کر پائیں گے؟ قادری صاحب کینیڈا کب جائیں گے؟ دیکھیں پوچھنے میں کیا حرج ہے, سیاست میں پوچھنے میں کیا حرج ہوتا. ہاں یہ اور دوسری بات یار آپ پتہ ہے ہم نا ان چیزوں کا یار بات کا مذاق کے علاوہ ہاں ہم اوور ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. پھر پتہ ہوتا ہے کیا ہے اس طرح کے موقعوں پر کہ ساری پرانی ٹویٹیں اور پرانے بیانات اور پرانے کلپ سامنے آ جاتے ہیں کہ سر اس وقت تو آپ نے کہا تھا کہ یہ ایسا ہے, ہاں اب آپ یہ کر رہے ہیں. آگے کی طرف دیکھیں. کیا میں تو کہتا ہوں بی پریگمیٹک. کیا بڑی بات ہے نا, کیا بڑی بات ہے. دیکھو باس بات سنیں 2007 میں جو قاتل لیگ تھی وہ 2013 میں قابل لیگ ہو گئی. سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوئی, نو بگ ڈیل. ٹھیک ہے. فواد چودھری صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. آپ ان کی پرانی ٹویٹس نکال کر دیکھیں پی ٹی آئی کے بارے میں, وہ آپ بیان نہیں کر سکتے, نہ ہی آپ ٹی وی پر لگا سکتے ہیں. پیمرا کا نوٹس آ جائے گا, اس کے بعد سٹے آرڈر آ جائے گا, کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اخلاقی طور پر آپ نہیں دکھا سکتے. ابھی اتنی ہی جوش و خروش کے ساتھ پی ٹی آئی کا ڈیفینس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جاوید ہاشمی عرف باغی جب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے, آپ مریم نواز شریف کی ٹویٹس دیکھ لیں. لوگ کہہ رہے ہیں ایک فضول آدمی, وہ کہہ رہی ہے جی بالکل منافق بھی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یار مطلب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں یار کہ مطلب لوگ بس ایک دوسرے کا گلا گھونٹ دیں, کبھی گلے لگائے نہیں ایک دوسرے کو یار. میں تو بڑا خوش ہوں. بلکہ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگر یہ دھرنا ہوتا ہے, اللہ کرے یہ دھرنا ہو, آمین, تو اس میں مولانا سمیع الحق کو بھی میں دیکھ رہا ہوں, اس لیے کہ وہ الائی ہیں عمران خان کے. جب عمران خان آئیں گے تو ان کے اتحادیوں کو بھی آنا پڑے گا. بالکل. تو یہ اصل میں خادم رضوی کی یہ ساری موومنٹ کو وہ کرنے کی ہو سکتا ہے خادم رضوی صاحب بھی ہوں. کچھ کوئی بھروسہ نہیں ہے, وہ بھی آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوں, اس لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. جب آپ نے فارمولہ پیش کر ہی دیا کہ جی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح بالکل. لیکن اب دھرنے والوں کو ایڈڈ ایڈوانٹیج یہ بھی کہ 1000 روپے بھی انہیں ملیں گے. مطلب جب وہ اٹھنے کے لیے تو کم از کم اب صرف 1000 نہیں ملیں گے. نہیں سر, اب وہ تھوڑی ریٹ اوپر چلی گئی ہے سر. ہاں ہاں, یہ تو مطلب پرانے دھرنے والے ہیں نا یار, ان کی پرانی. اچھا لیکن مسئلہ یہ کہ یہ ایکچولی یہ تو ظاہر ہے کہ الیکشن 2018 کی مہم کا آغاز ہے. اس کی وجہ ہے کہ جسٹس باقر نجفی رپورٹ جو ہے نا, وہ ہے مشورہ ہے, ایک ریکمنڈیشن ہے, بائنڈنگ تو ہے نہیں. بالکل. اچھا, اور وہ اوپن اینڈڈ ہے کہ آپ اپنی مرضی کا جو ہے اس میں سے کنکلوژن نکال سکتے ہیں. تو ایک طرف رانے ثناء اللہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اس میں تو ہے ہی نہیں ہے, اور ایک طرف یہ ہے کہ دیکھو شہباز شریف کو قاتل قرار دیا گیا. نجفی صاحب بیچ میں ظاہر ہے کہ آرام سے بیٹھے ہوئے میری طرح سے. تو یہ اس کو کھیل کے طور پہ لے, اسے مشغلہ دل مت بنا. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں. لیکن حکومت کیا, جو پنجاب حکومت کیا سمجھے کہ ان کے لیے کوئی ریئل آپ کو تھریٹ نہ؟ یہ آپ پنجاب حکومت سے پوچھیں. میں تو کوشش کر رہا تھا پوچھنے کی, وہ ڈر کے اتنے زیادہ سہم گئے ہیں اس پریس کانفرنس سے. ہاں تو میرا خیال تھوڑا کہے کو آج زیادہ جانے اور وقفہ لے لیں جی. ویلکم بیک. آج ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں جو نہ سیاستدان ہیں, نہ صحافی ہیں, اور نہ ہی سماجی کارکن ہیں. تو یہ کون ہیں آپ پوچھ رہے ہوں گے. یہ ایک سائنسدان ہیں, ان کا نام ہے ڈاکٹر فیصل خان. اب ان کو بالکل بات کرنے کا موقع دیں گے, بلائے اس لیے, لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا ان کا تعارف کر دیتا ہوں. 2016 میں ایک پاکستانی طالب علموں کی ٹیم نے ایک انٹرنیشنل سائنس کمپٹیشن میں شرکت کی. کمپٹیشن کا نام تھا IGEM, یعنی انٹرنیشنل جینیٹکلی انجینئرڈ مشینز. اپنا پروجیکٹ پیش کیا اور برونز میڈل حاصل کیا. یہ ہے 2016 کی بات. اس سال انفیکٹ پچھلے ماہ, اور اس پر ہم نے ایک شو بھی کیا تھا,
ایک اور ٹیم گئی بوسٹن اسی کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے, اور اس بار برونز نہیں بلکہ سلور میڈل ملا ہے. ان دونوں ٹیم کے جو پروجیکٹ سپروائزر ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فیصل خان. تو ڈاکٹر فیصل خان تو بہت بہت مبارک ہم سب کی طرف سے. بہت کم ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی خوشخبری ملتی ہے, اور آپ کے بارے میں بھی اس سٹوری کے بارے میں اس لیے پتہ لگا کیونکہ وہ ہماری جھولی میں آ گئی تھی کہ میں نے کسی اخبار میں پڑھ لی تھی, نہیں تو شاید پتہ ہی نہ لگتا. تو سب سے پہلے اس سال کا جو پروجیکٹ آپ نے کیا ہے, اگر آپ تھوڑا سا لوگوں کو بتا دیں کہ اس کا کیا بیسس تھا. تھینک یو. اس سال اسٹوڈنٹس کیم اپ ود آئیڈیا, تھوڑا سا اس کے بارے میں انسپائر ہوئے کہ ہمارے فریش واٹر میں کافی کنٹامنیشن ہے آج کل, اور ارلیئر دس ایئر 2017 کے شروعات میں میڈیا نے کافی ہائی لائٹ کیا تھا. سائنس جرنل میں ایک آرٹیکل بھی آیا تھا کہ پاکستان میں آرسینک کی پوائزننگ کس حد تک پہنچ گئی. تو اس سے انسپائر ہو کے اسٹوڈنٹس نے سوچا کہ کین اس طرح کی کوئی ہم مچھلی ڈیزائن کر سکتے ہیں بایو ٹیکنالوجیکلی اسپیکنگ, کہ وہ جب بھی آرسینک کے پانی میں گزرے, مطلب زہریلا یا آلودہ پانی سے گزرے بالکل, تو اپنا کلر چینج کر دے. اچھا. تو دیز آر آرسینک کو ابزارب کرنا اور اس کے مطابق ریئیکٹ کرنا, یہ بھی ایک نیچرل فینومینا ہے, مختلف بیکٹیریا میں ہوتا ہے. اور کلر چینج کرنا بھی ہم کئی جانداروں میں دیکھ پاتے ہیں کہ, اور دا ٹرک واز اونلی ٹو مرج دیز ٹو فنکشنز, یہ دونوں جو فزیکل سورٹ آف فیچرز ہیں ان کو ڈی این اے کے ذریعے مکس کیا جائے اور یہ ایک ہی فش میں ایکسپریس کرایا جائے. کافی فرینکنسٹائن ٹائپ چیز لگ رہی ہے, مطلب سوری میں تو یہی اٹس پریٹی ہائی ٹیک. ہاں جی, ہائی ٹیک. اچھا جی, اب پچھلے سال بھی کچھ ملتا جلتا تھا, آپ نے ایک بایولوجیکل ایئر پولوشن ڈیٹیکشن سسٹم بنایا تھا, اور اس میں یہ تھا, اور ہر سال اسموگ آتا ہے تو اس سے بھی میرے ذہن میں آیا تھا, اور اس میں یہ تھا کہ ایک چپ ہے اور اس کے اندر آپ نے پتہ نہیں کیسے کوئی ڈی این اے انسرٹ کی ہے, اور جب ہوا میں زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ یا نائٹرس آکسائڈ یا کاربن مونوکسائڈ جیسے گاڑیوں سے نکلتی ہے تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اچھا, اب یہ پچھلے سال ہوا, رائٹ. کوئی اس پر آگے ایڈوانسمنٹ ہوئی کہ اس کو ہم پریکٹیکل فارم میں لائیں یا لوگوں میں دستیاب کریں؟ So these are student projects, let's remember. یہ سمر میں 3-4 مہینوں میں اسٹوڈنٹس کی ایک گروپ کو ہم ٹرین کر لیتے ہیں اور اس پروجیکٹ میں کمپٹیشن میں حصہ لے لیتی ہو. اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن فارورڈ. تو اب اس پہ لیب میں ابھی بھی کام چل رہا ہے کہ اس کا ایک پروٹوٹائپ بنایا جائے جو ایک ٹریفک آفیسر اس کو یوز کر سکے. ٹھیک ہے. ایک گاڑی کے یا رکشے کے ایگزاسٹ میں سے کاربن مونوکسائڈ وغیرہ ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے, آلودگی ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. بٹ بیونڈ دیٹ آئی تھنک ان پرنسپل یہ لیونگ جاندار سیلز ہیں اور ہم ان کو پروگرام کر رہے ہیں. تو وی آر پروگرامنگ لیونگ مشینس. فار می پرسنلی یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری کیپیسٹی بلڈ ہو رہی ہے ان جاندار, ان سیلز, ان بیکٹیریل سیلز کو پروگرام کرنے کا. اسٹوڈنٹس کی جیت اپنی جگہ, the glory, the win and the celebration to one side, مگر کیپیسٹی بلڈ کرنا کہ فش میں اس طرح کا ایکسپریس کرا سکیں, ایسے بیکٹیریا میں ایکسپریس کرا سکیں. تو اب ہم انڈسٹری کی طرف جا سکتے ہیں. کیپیسٹی ایک سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے کہ انڈسٹری کا ڈیمانڈ ہو. تو مجھے یہ بتائیں, مجھے بہت فخر بھی محسوس ہوا کہ ہم نے ہارورڈ, MIT کو بیٹ کیا. ایسے پروجیکٹس تھے تو ہمارے اسٹوڈنٹس اتنے برائٹ ہیں, ہماری طرح نالائق نہیں ہیں, اور مطلب دیر ورکنگ اور ریسرچ کے بارے میں خاصی بات ہوتی ہے. بڑا اچھا لگا. تو کیا پروجیکٹس ان کے جب ظاہر پروسیس ہوتا ہے یہاں سے بھیجتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے پریکٹیکلٹی میں جو انہوں نے بات کی, ظاہر ہے وہاں تو آپ کو ایک ڈیمونسٹریشن دینا ہی ہوتا ہوگا. تو یہ جو سائنس ہے سارا, یہ آپ خود سپروائز کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹ کا آئیڈیا, یہ آئیڈیاز یا آپ نے کو شیئر کیا سب نے مل کر؟ اس میں اسٹوڈنٹ کمپٹیشن اگین, تو آپ نے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا ہوتا ہے اس طریقے سے کہ دے کم اپ ود آئیڈیا. تو یہ آئیڈیا اسٹوڈنٹس کے اینڈ آئی تھنک دیٹس این امپورٹنٹ کمپوننٹ کہ اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ اس طرح سے ہو جائے. ابھی تو نہیں, 2010 میں اسٹڈی ہوئی اینڈ دے فاؤنڈ آؤٹ کہ فار ایوری $1 اسپینڈ دے ہیو ارنڈ 79. یہ چیز تو 10 سال کی صرف پیشنس کی ضرورت ہے. یہ چیز اتنا تو صحیح انویسٹمنٹ آپ کو کسی چیز میں نہیں ملنے والا. ایگزیکٹلی. اور تو ہمارے ملک میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ گوئنگ فارورڈ سائنس میں ہم ترقی کریں گے؟ کیونکہ اب جب سے گلوبلائز ہوئی ہے ورلڈ,
آؤٹ سورسنگ کا کام ہے, بہت زیادہ کام ہے مطلب, اور ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے اس میں بہت زیادہ, لیکن ہم ڈاکٹر اور انجینئر بنیں گے. ہاں نہیں وہ تو, لیکن میرے خیال میں ٹرینڈ از چینجنگ. تو کتنا پوٹینشیل ہے, جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹس جو کہ خاص طور پہ, وہ کتنے پر امید رہیں, ورنہ تو ہوتا یہی ہے کہ یہاں سے ڈگری لیتے ہیں اور سیدھا پہلی فلائٹ پکڑتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس آر ویری لکی کمپیئر ٹو آل آف اس سٹنگ آن دس ٹیبل, بیکاز چیزیں سستی ہو رہی ہیں, انٹرنیٹ کے ذریعے ہے, آن لائن کورسز کے ذریعے ہے, وہ گھر بیٹھے اپنے پنڈی میں ہارورڈ کے کورسز لے سکتے ہیں. تو اپرچونیٹیز کافی زیادہ ہیں ان کے لیے. گورنمنٹ کے بارے میں یہی کہوں گا, آج اس پہ بھی بحث ہوئی تو ایک فنی سی بات بھی آئی کہ ہماری شادیاں سائنس اور ٹیک کے روڈ میپ سے زیادہ آرگنائزڈ ہیں. we spent a lot on weddings, اور پیسے بھی بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں, پیسے وائز حالانکہ دونوں تجربے ہیں. one of the exactly one of the بس کم سائنس میں کامیاب ہونے کا تو چانس ہے. میں مر گیا. ہاں صحیح ہے, سوری. So one of the panelists even quantified, اس نے کہا کہ اسٹارٹ اپس میں, فار ایگزامپل ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس میں $5 million کا کی انویسٹمنٹ ہوئی 2017 میں پاکستان میں. دیٹس لائک ہاؤ مینی پلاٹس ان DHA, لائک جسٹ اے فیو پلاٹس ان DHA, رائٹ. تو اگر پوری 20 کروڑ کی عوام کی حکومت جو ہے سائنس یا ٹیک میں اتنی انویسٹمنٹ کرے گی, تو what do you expect? تو گورنمنٹ نیڈس اے ویری کلیئرلی تھاٹ آؤٹ پلان اور اے کنسرٹڈ ڈیڈیکیٹڈ فنڈنگ اوور اے پیریڈ, پھر اس طرح کے فروٹس آئیں گے. جس طرح ایک چھوٹی سی بریک لے لیں یار, اور اس کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ کون کون سے جو ہے نا پروجیکٹس مٹیریلائز بھی. بالکل, بڑا مزہ آ رہا ہے. سو لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اچھا, آپ یہ جو ابھی بات کر رہے تھے نا کہ یار اب گھر بیٹھ کے ہارورڈ کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں. آج جس آپ فنکشن میں گئے تھے وہاں پر شہید نیازی بھی تھے. his dad was there, ان کے ایگزام چل رہے تھے. ہاں جی. اچھا چلیے دیکھیں یار, یہ ڈیڈیکیشن ہوتی ہے. ہاں ہم تو ڈنڈی مار کے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ, لیکن پھر اوبیسلی ہم نیو یارک ٹائمز میں چھپتے بھی نہیں ہیں نا یار, which is probably why. شاہد نے بھی, شاہد کے ساتھ بھی ہم نے انٹرویو کیا تھا جب اس کی اسٹوری آئی تھی, اس کی ریسرچ سامنے آئی تھی, تو وہ بھی اسے بھی یہ پوچھا کہ یار مطلب ہمارے موجودہ تعلیمی نظام میں آپ نے یہ کیسے کیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار میں نے کورسرا پہ کورسز کیے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, یہ آپ کی پریس ریلیز آئی ہے پاکستان انوویشن فورم کی, اس کو میں پڑھا تھا یار, تو ایک چیز سے میں پڑھ کے دنگ ہو گیا. یہ ڈاکٹر شوکت حمید خان, اور یہ اسٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پاکستانی نیوکلیئر فزسسٹ ہیں, ٹھیک ہے, باہر سے مطلب تعلیم حاصل کر کے واپس آئے اور یہاں پر ایک آپٹکس لیب قائم کی PAEC میں, پاکستان اٹامک انرجی کمیشن. اب انہوں نے ایک لیزر لیب بنائی ہوئی ہے, اور یہ جو CERN ہے وچ از ان سوئٹزرلینڈ نا, سینٹر فار نیوکلیئر انرجی ریسرچ, جدید ٹیکنالوجی, وہاں پر جو میرے خیال 20 لیزرز 40 ہیں تو ہزاروں لیزرز, ان میں سے 40 لیزرز ڈاکٹر شوکت نے ہی بنائی, میڈ ان پاکستان. یعنی دیکھو نا, اب یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی. CERN کا جب ذکر ہوا تھا پاکستانی میڈیا میں, آپ کو یاد ہے کس کانٹیکسٹ میں ہوا تھا؟ ایک ہے ہمارے, ہمیں پتہ چلے گا اگر وہ اپنا اکوپمنٹ فیض آباد برج پہ لا کے فٹ کریں اور وہاں مظاہرہ کریں کہ لیزر کیسی ہوتی ہے. ویسے ہمیں بھی تقریباً اس طرح کا ہی تھا, کیونکہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ گئے, وہاں پہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی, ان کی ایک تصویر آئی کہ ہم CERN گئے ہوئے ہیں. اوکے, اور ایک ہے ہمارے ڈاکٹر, بہت بڑے دانشور ہیں, ڈاکٹر دانشور, انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ یہ دیکھیں, یہ وہاں پر نیوکلیئر سینٹر میں پہنچے ہوئے ہیں, اور اگر کل یہ لوگ آ کے کہیں کہ ہماری جوہری, آپ کے جوہری ہتھیار کو ہم نے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا. تو یہ لیول ہے. یہ جو مچھلی پانی سے گزرے گی اور اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا, ارسینک واٹر سے جب گزرے گی اس کا رنگ بدل جائے گا. ظاہر ہے بیکٹیریاز پہ آپ نے کام کیا, اب یہ ایک اصول تو طے ہو گیا کہ بیکٹیریاز میں آپ کچھ اس طرح کی تبدیلی کر سکتے ہیں. جو انسانی بیکٹیریاز ہیں, اگر ان پہ یہ کام کیا جائے کہ فرض کریں میں جھوٹ بولوں تو میرا رنگ جو ہے وہ بدل, جیسے پینوکیو کی ناک جو ہے لمبی ہو جاتی ہے, اس طرح سے ہم لوگوں کو بہت ضرورت ہے اس طرح کی. تو اس پہ بھی کام کریں گے آپ ہیومن جینالوجی پہ یا نہیں؟ اس پہ بھی بحث ہوئی کہ ایتھیکل سائڈ آف سائنس اور ٹیکنالوجی, ٹرسٹ اور انٹیگریٹی اور یہ چیزیں ہم کہاں سے لائیں گے. ون آف دا کی نوٹ اسپیکرز, پرومیننٹ انڈسٹریلسٹ یہاں کے,
ہی شیڈ لائٹ آن دس کہ شاید یہ چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں, انٹیگریٹی, ٹرسٹ. اور اگر آپ کو ٹیسٹ سبجیکٹ چاہیے میں تیار ہوں, کیونکہ مجھے مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے, چپ وپ لگا دیں یا ایسا کچھ. تمہارا رنگ تو ہر وقت بدلتا رہے گا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا سر, تو میرے میں نیچرل ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر جو اسٹوڈنٹس یہ جاننا چاہیں کہ کون سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں 2-3 پاکستان میں کہ جہاں وہ اگر اف دے وانٹ ٹو ایکسل یا کوئی ایسی چیز وہ کریں تو کس سے رجوع کریں وہ, کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. استاد سے کہتے ہیں, وہ کہتا ہے بیٹھ جا اور یہ پیپر دے. ہاؤ ڈو میں اسٹوڈنٹس جب اس طرح کے کویشچن کرتے ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ جو چیز آپ گوگل کر سکتے ہو آپ مجھ سے نہ پوچھو, تو دے شوڈ گوگل. اور اگر دے گوگل فار ایگزامپل میگنیفیسائنس, ایک بہت ہی مزے کی فیسٹیول, کراچی از بلیسڈ ٹو ہیو سچ اے فیسٹیول اوور ہیئر اوور سائنس. فینٹاسٹک. ایگزیکٹلی. تو آپ اس پہ جائیں, کافی سارے لوگ کافی سٹیز سے ادارے آئے تھے میگنیفیسائنس, پوری لسٹ ان کو مل جائے گی کہ کس سٹی سے کون لوگ آئے تھے, سے میں رابطہ کر سکتا ہوں. مطلب گو آؤٹ دیر اینڈ لک. ہاں جی, کمفرٹ زون سے نکلو, ڈھونڈو. سائنس کا میرے خیال بنیادی اصول بھی یہی ہے کہ the world is unknown, explore, ask questions. پاکستان میں سائنس جب تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک یہاں سوال کرنے کی آزادی پروٹیکٹ نہ ہو. Are you agree with this? Yes. یہ بیسک چیز ہے. بالکل. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو پاکستان جو مچھلی ہے اس کا بھی رنگ بدلتا ہوا کچھ لگ رہا ہے, مطلب مستقبل روشن نہیں. آئی مین آئی ایم سیئنگ کہ آبویسلی کیونکہ ہم ہر وقت ڈوم اینڈ گلوم سینیریو ہی دیکھتے ہیں, لیکن بچے ہیں جو کہ انڈیویجولی بریلینس ہے وہ پروو بھی کر رہے ہیں, لیکن ایک کلیکٹیولی جو ہے سم ہاؤ کہیں مار کھا جاتے ہیں. جب آپ 40 ایئر اولڈ سے اوپر سے ملتے ہیں تو دین it's gloomy. جو آپ 30 کے نیچے سے اس لیے ہم ڈپریشن میں رہتے ہیں. I think when you interact with kids آپ کو پتہ چلتا ہے کہ the energy rubs off. اچھا, آخری سوال فیصل صاحب, 2018 کا کیا پلان ہے آئی جی ایم کا؟ ابھی تک کوئی پلان ہے یا ابھی سوچ رہے ہیں؟ We really hopeful کہ the funding comes in اور ہم اس کو اسکیل کریں اور ہم اور بھی زیادہ اسٹوڈنٹس کو ریچ آؤٹ کریں اور بھی تگڑی ٹیم بنائیں, اور اس سے زیادہ آئی تھنک بیانڈ دیٹ ہم انڈسٹری کے لیے کچھ کر پائیں. بالکل صحیح, آپ نے سن لیا سر. میں سمجھا آپ کہہ رہے ہیں 2018 کے الیکشن میں آپ کھڑے ہو. نہیں یار, خدا خوف, اس لیے ہم ڈپریشن میں رہتے ہیں. دیکھیں آپ نے سن لیا, فنڈنگ چاہیے, اور ونڈوز 95 چلانے کے زمانے نکل گئے ہیں سر, اب آئی او ایس پر آ جائیں, کوئی حرج نہیں ہے, ہم سب کا ہی فائدہ ہے. آئی تھنک دیٹس آل فار ٹوڈے. موسد صاحب خدا حافظ. ہاں ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, ٹریڈیشنلی آپ کرتے ہیں اس لیے میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. خدا حافظ. کل تو آپ ہی کا دن ہے, ہم تو آپ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے, ذرا ہاتھ ہولا رکھیے گا. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.